ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ ان آیات کا ترجمہ ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے صبر اور صلات کے ساتھ مدد مانگو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردے نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف اور کچھ بھوک اور کچھ اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے۔ ان لوگوں کو جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ گزشتہ دنوں انڈونیشیا میں درندگی اور صفاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مخالفین احمدیت نے جو 3 احمدیوں کو شہید کیا ہے، اس سے ہر احمدی غمزدہ ہے، لیکن جیسا کہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے جماعت احمدیہ کا بحیثیت جماعت بھی اور ہر احمدی کا ایک مومن ہوتے ہوئے بھی یہی طریق رہا ہے کہ ہم صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جان، مال اور ہر قسم کے نقصان کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوتے ہوئے برداشت کرتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یقیناً ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی مومنین کی اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی ہے۔ یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، انہیں آج احمدیوں سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ دشمن بار بار ہم سے یہ سلوک کرتا ہے اور ہم بار بار ان آیات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے دہراتے رہتے ہیں۔ جان مال کی قربانیاں چاہے انڈونیشیا کا احمدی دے رہا ہے یا پاکستان کا احمدی دے رہا ہو یا کسی اور ملک کا احمدی دے رہا ہو، جو مومنانہ شان کا مظاہرہ کرنے کی روح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نے ایک احمدی کے دل میں پھونک دی ہے، وہ ہر جگہ کے رہنے والے احمدی میں ایک قدر مشترک ہے کہ خدا تعالیٰ کی خاطر جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، خدا تعالیٰ کی خاطر جو ہم سے قربانی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس پر اس جواب کی تلقین ہمیں فرمائی ہے، اور اسی جواب کا عملی مظاہرہ ہمارے آقا و سید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور یہی روح آپ نے اپنے صحابہ میں پھونکی تھی جنہوں نے اس کے عملی نمونے دکھائے۔ بلکہ ہر نبی کے ماننے والے پر جب اس کے دشمنوں نے زندگیاں تنگ کیں، ہر زمانے کے فرعون نے جب ایمان لانے والوں کو جان سے ہاتھ دھونے یا اپنے ایمان سے پھر جانے میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کی شرط رکھی، تو ایمان لانے والوں نے ہمیشہ اپنے ایمان کی مضبوطی کا اظہار کیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کے وقت میں بھی
جب شعبدہ دکھانے والوں کو یہ ظاہر ہو گیا کہ ہمارے جادو کے مقابلے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پیش کر رہے ہیں وہ دنیاوی جادو نہیں ہے بلکہ تائید الہی ہے، ایک ایسا نشان ہے جس کا دنیاوی تدبیروں سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب ان پر یہ حقیقت کھل گئی کہ جو پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں وہ الہی پیغام ہے تو وہ اس پر فوراً ایمان لے آئے۔ تو اس پر فرعونیت کو بڑی ٹھیس پہنچی، غصہ سے لال و بکا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے اس فعل کی میں تمہیں ایسی عبرتناک سزا دوں گا جو ہمیشہ یاد رہے گی۔ تو اس پر ایمان لانے والوں نے فرعون کو یہی جواب دیا تھا کہ ہم تمہیں خدا تعالیٰ کے نشانات پر فوقیت نہیں دے سکتے، خدا تعالیٰ پر ایمان پر فوقیت نہیں دے سکتے۔ فقس ما انت قاص انما تقضی هذه الحیات الدنیا، یعنی بس ہمارے ایمانوں کو پھیرنے کے لیے تو جتنا زور لگا سکتا ہے لگا لے، تو صرف ہماری اس دنیاوی زندگی کو ہی ختم کر سکتا ہے۔ لیکن ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی خاطر قربان ہو کر ہمیں جو ملنے والا ہے وہ اس سے بہت بڑھ کر ہے جس کا تیری بادشاہت تصور بھی نہیں کر سکتی۔ بس اگر موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اس ایمان کا مظاہرہ کر سکتے ہیں تو ہم تو اس افضل الرسل اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جس پر کامل شریعت اتری، جس پر عمل کرنے سے ہم ایمانوں کی انتہا تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آنے والے اس مسیح محمدی کے ماننے والے ہیں جس نے ایمان ثریہ سے لا کر پھر ایک سلسلہ نشانات کے ذریعے ہمارے ایمانوں کو مضبوط کیا۔ بس کیا ہم آج کے فرعونوں یا فرعون کے چیلوں سے ڈر کر اپنا ایمان ضائع کر دیں گے؟ جبکہ ہمیں تو خدا تعالیٰ بشر صابرین کی خوشخبری دے رہا ہے، ہمیں ہمارے صبر کے مظاہروں اور جان کے نذرانے پیش کرنے پر ہمیشہ کی زندگی کی بشارت دے رہا ہے۔ بس جو لوگ ایمان کی اس حالت پر پہنچے ہوں انہیں نہ دھمکیاں اپنے نیک مقاصد سے ہٹا سکتی ہیں، نہ ظلم و بربریت کی انتہا اپنے ایمانوں پر قائم رہنے سے روک سکتی ہے۔ بس اے دشمنان احمدیت جو دنیا کے کسی بھی کونے میں بس رہے ہو، احمدی پر جو بھی ظلم رکھنا چاہتے ہو، روا رکھنا چاہتے ہو رکھ لو، لیکن ہمیں ہمارے ایمانوں سے سر منہ ہٹا نہیں سکتے۔ ہر جگہ کے احمدی سے تم یہی جواب سنو گے کہ فقز ما انت قاص، تم جو کر سکتے ہو کر لو، ہمیں ہمارے ایمانوں سے نہیں پھیر سکتے انشاءاللہ۔ انڈونیشیا کے احمدیوں نے بھی دشمن کو یہی جواب دیا۔ وقتاً فوقتاً ان لوگوں کو پہلے دھمکیاں مل رہی تھیں، لیکن ایمان کی دولت سے مالا مال ان لوگوں نے ان دھمکیوں کی ذرا سی بھی پرواہ نہیں کی۔ یہ چھوٹی سی جماعت ہے جہاں یہ واقعہ ہوا ہے، صرف 30 افراد پر مشتمل جماعت ہے کل، جس میں عورتیں بچے شامل ہیں، 7 فیملیز ہیں، 7 خاندان ہیں صرف۔ لیکن یہ سب اس بات پر دشمن کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر راضی نہ تھے کہ جماعت سے
علیحدگی کا اعلان کریں اور ان نام نہاد ملاؤں کے پیچھے چل پڑیں۔ ملا کا وہاں اس وقت یا جو ان کے چیلے تھے ان کا سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ اپنے معلم کو یہاں سے نکالو، جبکہ معلم کوئی غیر نہیں تھا، کوئی باہر سے آیا ہوا نہیں تھا، بلکہ وہیں اسی قصبے کا رہنے والا تھا، وہیں کا باشندہ تھا۔ بہرحال جب مخالفت حد سے زیادہ بڑھنی شروع ہوئی تو ساتھ کی جماعتوں کے 20 خدام مختلف وقتوں میں ڈیوٹی کے لیے وہاں آیا کرتے تھے۔ وہاں مشن ہاؤس میں آ کے بیٹھتے تھے وہ، کہ یہ لوگ کہیں مشن ہاؤس